بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، مختلف روایت متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور لباس کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت ہی آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہے سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور سستا زبان استعمال کرتے تھے، چاہے وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہو یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہو۔ ان کا طرز تکلم ہر طرح کے تصنع سے پاک تھا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا دودھ نکالتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہت محبت کرتے۔ بعض اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازوؤں پر اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز با جماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرتے تھے، حتیٰ کہ معمر خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلہ کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی جاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا، کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کروں گا، آپ کو چاہیے تو لے لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ بتائیے 1 درہم میں بیچو گے؟ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھائی، تو چلو 2 درہم لے لو۔ پھر بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درہم، پھر 4 درہم اور پھر 5 درہم، آخر کار
40 درہم اونٹ کی قیمت طے ہوا، اور پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ 40 درہم میں مان گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوزہ یعنی بیوی سے تمام ماجرا سنایا اور بتایا کہ کس طرح سفر کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی جوزہ بہت ہی نیک تھی۔ پھر ان کی جوزہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کریں، بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بھاری شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستے کی میت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا، جیسے ہی میں ان کے قریب گیا ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈرانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ ترنت واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اب اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا، اسے چراہ گاہ میں چھوڑ، اس نے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کے ساتھ میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گریے سے بھیڑ خریدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا، میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جا کر کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ دوستوں، یہ ہے اوصاف اور یہ ہے عادت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں۔
ناظرین، اسی طرح کی اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔